میں دعوت دیتا ہوں امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث حضرت مولانا عبدالسلام سلفی صاحب کو حضرت بالا تشریف لائیں اور 10 منٹ کے اندر اپنی بات کو مکمل فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ آج کی اس عظیم الشان قومی یکجہتی و تحفظ آئین کانفرنس کے صدر محترم مفتی لعیق احمد قاسمی صاحب، اسی طرح جمعیت علماء مہاراشٹرا کے صدر محترم حضرت مولانا محمد مستقیم حسن اعظمی صاحب، اور جمعیت علماء ہند کے قائد جو عنقریب تشریف لا رہے ہیں، حضرت مولانا محمد ارشد مدنی صاحب، اور اسٹیج پر تشریف فرما ملت اسلامیہ کے قائدین، جامعات اسلامیہ کے فارغین، مساجد کے ائمہ کرام و خطباء کرام، اور اس کانفرنس گاہ میں تشریف فرما ملت کے غیور بزرگوں، نوجوانوں، دیگر عزیزوں، جمعیت علماء ہند کی شاخ بھیمنڈی کی طرف سے جو یہ عظیم الشان قومی یکجہتی و تحفظ آئین کانفرنس منعقد ہو رہی ہے اور پورے آن و بان کے ساتھ چل رہی ہے، وہ پوری طور پر بھرپور پورے ذمہ داروں کی طرف سے اور تمام حاضرین کی طرف سے میں سمجھتا ہوں بھرپور مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور اس بنیاد پر بھی کہ جو ملک میں حالات پیدا ہوئے ہیں، ملک جس رخ پر جا رہا ہے، ملک کے دستور کو، سمویدھان کو، کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کو، اس کے تحفظات کے سلسلے کی جو مومنٹ اور تحریکیں چل رہی ہیں، اس کوشش کو جس سطح پر بھی آگے بڑھایا جائے اور جس سطح تک بھی اس کو سپورٹ کیا جائے، وہ قابل مبارکباد اقدام ہے۔ اس لیے اس عظیم معیار پر یہ کانفرنس جو منعقد ہوئی ہے، اس کے سارے ذمہ دار جمعیت علماء بھیمنڈی کے سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور جماعت اہل حدیث اپنی اس کانفرنس کے سلسلے کی کوششوں کا بھی آپ کے سامنے ذکر کرتی ہے کہ جمعیت علماء ہند کے قیام سے لے کر کے آج تک ملک میں دستور بچاؤ تحریک، جمہوریت بچاؤ تحریک، ملت بچاؤ تحریک، اتحاد کے سلسلے کی کوششیں، جتنی بھی کوششیں اس ملی متحدہ پلیٹ فارم سے ہوتی ہیں، جماعت اہل حدیث ہمیشہ اس کی تائید میں ہے۔ اور اس کے ابتدائے قیام میں آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، جماعت اہل حدیث کے بنیادی لیڈران اور ذمہ داران اور علماء کا تاسیسی سطح پر بنیادی کردار رہا ہے، اور الحمدللہ ہماری جماعت جمعیت علماء ہند اس بات کو پوری سچائی کے ساتھ تسلیم بھی کرتی ہے۔ اس لیے یہ ہمارا فریضہ ہے، اس کوشش کا ہم حصہ ہیں،
اس کوشش کا ایک پارٹ ہیں اور اس کوشش کی تائید میں اپنی کمزور صلاحیتوں کے باوجود بھی جمعیت العلماء ہند کی آواز میں آواز ملاتے ہیں۔ آج قومی یکجہتی کانفرنس اور تحفظ آئین کانفرنس کے اس حوالے سے مجھے یہ بات اس موقع پر خاص طور پر کہنی ہے کہ ابھی ہم نے کل ملک کے یوم دستور کا جشن منایا ہے۔ ہم نے خوشیاں منائی ہیں کہ ملک میں ایک دستور آیا، ایک سمویدھان آیا، کانسٹیٹیوشن آف انڈیا آیا، اور ہم اس پر خوش ہیں کہ ملک کے سارے شہری، سارے دیش واسیوں کے لیے ان کے سارے حقوق کے تحفظ کی جو بنیادیں یہ سمویدھان فراہم کرتا ہے، ہمارے لیے جب وہ دن آتا ہے تو یوم خوشی کا ہوتا ہے۔ سارے طبقات جس طرح خوشی مناتے ہیں جمہوریت کے اس دن کو اور دستور کے اس دن کو، ہم سب سارے مسلمان بھی مل کر کے مناتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج جب متصلاً یہ پروگرام رکھا گیا، یعنی آج کی 27ویں تاریخ کو، تو یہ کہتے ہوئے بھی ہمیں کوئی باک نہیں ہے۔ ہمارے علماء، ہمارے قائدین بڑی صراحت کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں کہ آج ہم ملک کے ایوانوں، ملک کے اقتدار اور حکومت کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ نفاق کی باتیں کرتے ہیں، نفاق کا عمل کرتے ہیں۔ جن کے ذمہ ہے، جن کی ذمہ داری ہے آئین ہند کا تحفظ، جن کی ذمہ داری ہے دستور کی تنفیذ، وہ تنفیذ کرنے کے بجائے حکومت کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے بہت سارے ذمہ داران، وزارت کے منصب پر بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگ جمہوریت کے تحفظ کے بجائے قیصریت کی راہ پر چل رہے ہیں۔ آج اقبال کی وہ بات یاد آ رہی ہے کہ اقبال نے کہا تھا کہ جمہوریت کے بجائے آج جو کچھ دیکھا جا رہا ہے وہ غیر از نوائے قیصری نہیں ہے، قیصریت کی راہ پر جمہوریتیں جا رہی ہیں۔ ڈیموکریسی کا ایک مطلب ہے، اس کا ایک معنی ہے، سمویدھان کا ایک مطلب ہے، اس کا ایک معنی ہے۔ اس معنی کا صحیح معنوں میں اور اس کے حقوق اور اس کے تقاضوں کا صحیح معنوں میں محافظ جو ہے وہ محافظ حکومت ہے۔ میرے بھائیو، حکومت ہند ہے۔ حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ اگر حقوق کی تلف کی بات کرتے ہوں، اقلیتوں کے حقوق کی بربادی کی بات کرتے ہوں، خاص طور پر مسلمانوں کے حقوق کی بربادی کی بات کرتے ہوں، رائے دیتے ہوں اور اسی طرح اپنے حلف نامے دیتے ہوں، عدالتیں اگر طلب کرتی ہوں تو ان کا تو کام یہ ہے حکومت کا کہ اپنے اس ذمہ داری پر کہ دستور کی حفاظت اور تنفیذ ان کی ذمہ داری ہے، آئین کے بنیادی حقوق نے جو ہمیں حق دیا ہے اس کے حوالے سے ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ تحفظ کریں اس حق کا جو مسلم پرسنل لا کے نام پر یا ایک دفعہ کی بنیاد پر جو ان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اس لیے میں اس موقع پر کہوں گا کہ ملک اور حکومت جس کی بھی ہو، دیش واسیوں کے لیے ہوتی ہے، شہریوں کے لیے ہوتی ہے، دیش میں بسنے والے سارے دیش واسیوں کے لیے ان کی نظر اور ان کی ذمہ داری یہ نہیں ہوتی کہ ان کے بیچ میں ٹکراؤ پیدا کیا جائے، بھید بھاؤ پیدا کیا جائے۔ آج صورتحال دیکھیے ایسی بن گئی، ملک میں صورتحال یہ بن گئی کہ ایسا ماحول پیدا کیا گیا کہ جیسے غریبوں کی دولت کو، غریبوں کے مال کو ملک کے مالداروں نے لوٹ لیا اور لوٹ کر کے انہوں نے اسے کالا دھن بنا لیا۔ غریبوں میں امیروں کے تعلق سے بے چینی پیدا کرنے کی جو کوششیں ہوئی، یہ بھی سمویدھان اور یہ بھی تحفظ آئین کی ذمہ داری سے فرار کی بات ہے۔ فرار کی بات اس لیے ہے کہ عام غریب طبقے میں اگر یہ میسج جائے، یہ بات پھیلائی جائے کہ تمہاری غربت کے ذمہ دار تمہارے مالدار، تمہارے شہری ہیں، تمہارے بھائی ہیں، ہندوستانی ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ اپنی ذمہ دارانہ رول سے فرار اختیار کر رہے ہو۔ آپ کی ذمہ داری ملک کے غریبوں کے لیے، ملک کے مسکینوں کے لیے، مصیبت زدہ کے لیے، اقلیت کے لیے جو قانون اور دستور کے حوالے سے ہے، آپ اس کو ادا کریں۔ آپ کی یہ ذمہ داری ہے۔ ایسی تفریق اور ایسے ٹکراؤ کا ماحول اور ایسی باتیں نہ کی جائیں جس سے ایسا لگے کہ ایک غریب ایک امیر کے مقابل میں کھڑا ہو جائے۔ میرے بھائیوں، اس لیے یہ ضروری ہے کہ ان چیزوں کو سمجھا جائے۔ اور آج جمہوریت کے حوالے سے جو بھی کوشش جاری ہے،
ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے. ہمارے اکابرین نے جو رول کیا تھا ہمارا وہ رول ہونا چاہیے. وہ رول ہے الحمدللہ. بڑی صراحت کے ساتھ یہ بات کہی جاتی ہے اور کہی جائے گی. سچائی کو ماننا چاہیے کہ ملک کا مسلمان، ملک کی اقلیتیں جتنا ملک کے دستور کے لیے فکر مند ہیں اتنا ہی ملک کی اکثریت کا ایک فسطائی طبقہ قانون اور دستور کو تباہ و برباد کرتا ہے. اور حکومت، ایسا لگتا ہے کہ حکومت اس کے پیچھے خاموشی کے ساتھ سرپرستی کرتی ہے. اس لیے آج کی اس کانفرنس کے حوالے سے حکومت عوام حکومت کے ساتھ ہوتی ہے. جب تک حکومت عوام کے لیے ہوتی ہے، حکومت عوام کی ہوتی ہے، عوام کے مفاد کے لیے ہوتی ہے. عوام اس وقت حکومت کے مقابل میں کھڑی ہوتی ہے جب اس کے حقوق اور اس کے آئینی حقوق کو تباہ کیا جاتا ہے. میں مبارکبادی دیتا ہوں اور آپ سب کے بیچ میں یہ صراحت کے ساتھ کہتا ہوں کہ حکومت اور آج ملک کا رخ بہت غلط رخ پر جا رہا ہے. حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو سمجھے اور آئین میں دیے گئے حقوق کا تحفظ کرے. فسطائی قوتیں جو بے چینی پیدا کرتی ہیں، فسادات پیدا کرتی ہیں، فسادات کی زبان بولتی ہیں، ان پر لگام لگائے. حکومت کے خلاف عوام نہیں ہوتی. حکومت جب عوام کے خلاف کھڑی ہوتی ہے تو بے چینی عوام میں پیدا ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو یہ سمجھنے کے لیے اس طرح کی بہت ساری کانفرنسیں ملک میں، بہت ساری تنظیمیں، بالخصوص جمعیت علماء ہند کرتی ہے، جو اس بات کا پیغام ہوتا ہے کہ جمہوریت اور حقوق اور قانون کے تعلق سے تحفظ کی ذمہ داریاں کمزور ہو چکی ہیں، کمزور پڑ چکی ہیں. اس لیے یہ بے چینی ہے. اس لیے بے چینی کا امڑتا ہوا سیلاب ہے جو یہ چاہتا ہے کہ حکومت ہماری حاضری کو دیکھے، ہمارے جذبات کو دیکھے اور ہمارے حقوق کا آئینی تحفظ کرے، مسلم پرسنل لا کا تحفظ کرے. عدالت اور حکومت اس دستور کے بنیادی حقوق دفعات کے حوالے سے جو مسلم پرسنل لا کے لیے ہیں، ہندو پرسنل لا کے لیے ہیں، اس میں کسی قسم کی مداخلت نہ کرے. انہی کلمات پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کے یکجہتی کے ماحول کے اندر قوت پیدا فرمائے، مضبوطی پیدا فرمائے. یہ عدم رواداری کا ماحول جو چھوٹی سی طاقتیں پیدا کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو ناکام فرمائے. اور ہندو مسلم اتحاد اور یکجہتی، فرقہ وارانہ جو رنگ دیا جا رہا ہے، اس کے اندر ہر آدمی اپنا ذمہ دارانہ رول کرے کہ اسے روکا جا سکے. اور ہم سب مل کر کے ملت کے لیے، ملک کے لیے، اقلیتوں کے لیے، جمہوریت کے تحفظ کے لیے مل کر کے، کندھے سے کندھا لگا کر کے، قدم سے قدم رکھ کر کے ہم اس کے لیے کام کریں. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے. اور ملک کے تعلق سے جو تبصرے، ملک کے تعلق سے جو رائے آج پوری عالمی سطح پر پیدا ہو رہی ہیں، یعنی ملک میں رواداری کے خلاف ماحول پیدا ہو رہا ہے، رب العالمین بدقسمتی سے ایسا نہ ہونے دے، ایسا ماحول نہ بنے. اللہ تعالیٰ ملک کو، ملک کے ذمہ داروں کو، ملک کے باشیوں کو اس کی فکر کی توفیق دے، اس کے لیے کوشش کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.